السلام علیکم جی۔ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہ خبر آئی، پھر ہم نے اس کی تصدیق کی، اور جب تصدیق ہو گئی ہے کابل سے تو پھر ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس خبر کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس طرح افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ اس وقت حکمران ہیں، یا جو عبوری حکومت ہے، وہ جس طرح کی زبان اور جو لہجہ، جو لہن استعمال کر رہے تھے اس کے ذمہ داران پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی حکومت کے بارے میں، وہ لہجہ اور جو لہن تھا وہ ٹینشن بڑھا رہا تھا، کشیدگی بڑھا رہا تھا دونوں ممالک کے اندر۔ تو بلکہ ایک مرحلے کے اوپر تو انہوں نے محدود سطح کے اوپر جنگ بھی چھیڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور خاص طور پہ ان کے جو لوگ بارڈر کراس کر کے، اب دیکھیے جو پی ٹی ایم نے دھرنا دیا ہوا تھا چمن کے پاس، اس میں شریک ہوتے ہوئے بھی پائے گئے وہ ان کے جو اس علاقے کے ذمہ داران جو تھے، وہ والے قندھار وغیرہ کے، وہاں پہ آ کے باقاعدہ دھرنے کے اندر شریک ہوتے بھی پائے گئے، اور جناب دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر چین نے مداخلت کی، اور چونکہ اس وقت چین کی بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے، اور کافی ساری ایسی امداد بھی چین افغانستان کی کر رہا ہے جو کہ عالمی میڈیا کے اندر نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیوں خام خواہ کی ٹینشن پال رہے ہیں؟ جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا ہے آپس میں، تو اس جو انڈر گراؤنڈ لیول ہے، جو آپس کا کمیونیکیشن ہے، اس کے ذریعے کیجئے۔ آپ بازار کے اندر کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق بنوا رہے ہیں اور ان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ تو اچھا، ان کو پذیرائی اس لیے مل رہی تھی، پار والوں کو، میں ان کو پار والے کہتا ہوں، یہ کابل والوں کو پذیرائی اس لیے مل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک گندی نسل پیدا ہو گئی ہوئی ہے، جس کو ہم یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود کے نام سے محمول کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے اینٹی پاکستان یا اینٹی فوج کوئی بھی نقطہ نظر، پاک فوج، اینٹی پاک فوج کوئی بھی نقطہ نظر لیتے تو یوتھیوں کے جو بڑے بڑے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک پیجز ہیں، وہ ان کی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے، اور بلکہ اگر وہ کوئی ریکنسلیشن کی بات بھی کر دیتے تو اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ان اکاؤنٹ سے جو کہ ہیں تو افغانستان یا وہاں پہ قابض حکومت کے نام کے اوپر یا برسر اقتدار حکومت کے نام کے اوپر، لیکن آپریٹ پاکستان سے ہو رہے ہیں، جن کے اندر امارات اسلامی اردو بھی شامل ہے، وہ بھی پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، اگر کوئی صلح کی آپس میں بات بھی ہوتی تو اس کو سیبوٹاج کر دیتے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر اس بات کی نشاندہی کی تھی۔ تو خیر، پھر جو ہے وہ ان کو جب یہ کہا گیا کہ بندے دے پتر بنو، تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، تو اب آپ دیکھیے کہ کافی وہاں پہ امن ہے، اور اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے۔ اس کا ریئیکشن آیا ہے، رد عمل آیا ہے ان واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو کہ نارملی یہ چلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک پیج ہے المرصاد کے نام سے، موساد کے اندر واو اور رے اگر لگا دے میم کے بعد، الموساد نہیں ہوتی، وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی، اس کے میم کے بعد واو اور رے لگا دیں، المرصاد کے نام سے ایک پیج ہے۔ وہاں پہ موجودہ جو حکومت ہے کابل کی، عبوری حکومت، اس نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ رد عمل آپ کے گوش گزار کروں، اور پھر ہم اس کا تجزیہ کریں کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درمیان میں ہم تھوڑا سا تبصرہ بھی کرتے جائیں گے، موجودہ اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ موجودہ صدی میں متکبرین کے پے در پے زوال اور شکستوں نے محصورین بالخصوص امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم
کی امیدوں کو زندہ اور شان ماضی کی طرف لوٹنے کے عزم اور نصرت الہی پر یقین کو پختہ کر دیا ہے۔ برطانیہ اور روس کے بعد امریکہ کا شرمناک فرار اور دوحہ معاہدہ ہمیشہ ان کی شرمندگی کا باعث رہے گا۔ بھائی جان خوچہ دوحہ معاہدے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ میرا تبصرہ ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ تم عافیہ صدیقی کا نام نہیں لوگے، اور تم نے 2.5 سال منہ سے عافیہ صدیقی کا نام نہیں پھوٹا۔ یہ جو پاکستان میں تمہارے ایجنٹ ہیں نا، جو چموڑے ہیں، جو تمہارے نام کے اوپر یہاں پہ جہادی فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، انہوں نے پھیلا دیا تھا کہ جناب دوحہ کے اندر جناب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب ہاں عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھیلا دیا تھا۔ لیکن آپ کے کسی ذمہ دار نے پچھلے 2.5 سال سے عافیہ صدیقی کا منہ سے نام نہیں پھوٹا، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ سودا اسی طرح بیچا جس طرح گلی میں آنے والا جو پٹھان ہے وہ استری بیچ کے جاتا ہے۔ آپ نے عافیہ صدیقی کا ایشو اس طرح بیچا، قوم کو جذباتی کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو آگے پھر پڑھتے ہیں۔ تو مادی طور پر کمزور لیکن معنوی طور پر مالا مال قوم کے لیے تاریخ ساز کا لقب زیب بھی دیتا ہے، اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ بھائی جان معنوی طور پہ کیا؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اسلام میں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ تمہاری قبائلی روایت ہے، اور اپنی قبائلی جہالت کو اسلام کے نام کے اوپر آپ مسلط کرنا چاہ رہے ہو پوری دنیا کے اوپر، یا کم از کم پاکستان کے فاٹا کے اوپر آپ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ شکست، اگلا پیرا ہے جی۔ شکست کے بعد دشمن نے بدلہ لینے، اپنے عزائم اور اہداف کا تعین کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کیں، دباؤ ڈالے، پابندیاں لگائیں، فکری جنگ کے تمام ذرائع آزمائے، لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ نہیں، آپ نے فلسطینیوں کے خون کی قیمت وصول کی ہے۔ آپ نے فلسطینیوں کے موضوع کے اوپر صرف ایک بیان جاری کیا سرکاری طور پہ، اور باقی بیانات اس لیے روک لیے کہ افغانستان کے جو فنڈز امریکہ کے سینٹرل ریزرو بینک کے اندر رکھے گئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ حصہ، کچھ ٹکڑے آپ کو ڈال دیے گئے، اور آپ یہ قیمت وصول کر کے چپ ہو گئے۔ یہ ایران نے بھی اپنے کچھ فنڈ ریلیز کروائے ہیں، انہوں نے بھی ہلکی پھلکی پابندیاں ہلکی کروائی ہیں کچھ شعبوں کے اندر اپنے سے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہماری مرضی سے جنگ شروع نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے جنگ شروع کی تھی، اور وہ جانے، اور اسرائیل جانے، ایران نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، ماشاءاللہ سستے بکتے ہیں آپ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیوں نہیں خریدتی؟ مطلب قیمت لگائے اور آپ اس کے حوالے سے بھی اس طرح بک جائیں گے جس طرح آپ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں بکے۔ تو خیر اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تمام معاصر قوتوں کو دنیا کی ان اطراف میں مصروف جہاد کر دیا کہ جہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں انہیں بہت وقت لگ جائے گا، اور اس وقت تک یہ پاکیزہ قافلہ منزل تک پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے کے قریب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بعض لوگوں کا حال دیکھ کر ہنسی آتی ہے جو خود کو بہت سمجھدار گردانتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ وہ جہالت اور حماقت سے بھرے پڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فقرہ خاکسار کے اوپر کہا گیا، لیکن میرا نہیں خیال۔ اچھا جی، کل مغرب کے محافظین اور آج کیمپوں میں مقیم مفرورین امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مردے پھر سے زندہ ہو جائیں گے، پھر سے کوئی کسی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر افغانستان پہ چڑھ دوڑے گا۔ وقفہ کر رہا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ کسی سے امید لگا کے بیٹھے، وہ خود آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا آج کیمپوں میں پڑے سے مراد وہ ہے نا جو شمالی باغی ہو کے، مفرور ہو کے پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، راہ کے ایجنٹ جو آج کل پاکستان میں مختلف تباہی کی سرگرمیوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، جن تک فوٹ سٹیپ جاتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو ہم امریکیوں کو کہتے ہیں کہ ان کو لے جائیں۔ اب دیکھیں حافظ صاحب کیا موقع مکا کر کے آئے ہیں امریکہ سے، لیکن پڑھنے لگا ہوں، لیکن ان کا ایسا سوچنا دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں۔ یوکرین، فلسطین اور یمن نے ان کیمپوں کے باسی مفرورین کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے،
اور پھر سے لوٹنے کے خواب چکنا چور کر ڈالیں. وہ آپ کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے, وہ آگے یورپ جانا چاہتے ہیں, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں واپس جائیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. وہ امریکہ کو آواز مار لیتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجنے لگے, ہمیں امریکہ لے کے جائیں. امریکہ کہتا ہے اگر ہم نے یہ کلنگ مشین جو ہم نے تیار کی تھیں, جن کے ہاں کوئی انسانی جان کی وقت نہیں ہے, جو ہے ہر قسم کی کبھی حرکت کرنے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں, ان کو ہم اپنے معاشرے میں لے گئے تو یہ وہاں پہ تباہی پھیر دیں گے. آگے وہ صاحب لکھتے ہیں, یعنی ان کے ترجمان, ظاہر ہے کہ یہ آفیشیل رائٹ اپ ہے امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے, جو مختلف ان کے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا گیا ہے. تو ان کیمپوں کے مقیم مفرورین سے کہنا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. افغانستان ایک اسلامی ملک ہے, اس کو پکڑنے یا بیچنے کے خیال کی حد تک محدود رکھیں. اب یہ پکڑنے اور بیچنے پہ انہوں نے طنز فرمائی ہے. 9/11 کے بعد ہم تھے نا جنہوں نے پکڑ کے بیچا تھا. ہم نے تو خیر اس وقت مخالفت بھی کی تھی پکڑ کے بیچنے کی, جس کی وجہ سے ہم پہ بعض لوگوں کا الزام ہے آج تک کہ آپ طالبان کے حامی تھے. ہم یہ پکڑ کے بیچنے والے کے اوپر, یہ تو یہ زیادتی والی بات تھی نا, تو اس کے اوپر ہم نے تنقید کی تھی. لیکن افغانستان تم لوگ مشرق و مغرب سب کو یہاں اکٹھا کر لائے, لیکن نہ تو اس ملک کی سرحدیں بدلی اور نہ ہی یہ ٹیکنالوجی کے آگے سر بسجود ہوا. عالمی طاقتوں سے امیدیں تمہیں مزید بیزتی کے دروازے پر لا کھڑا کریں گی. 20 سال تمہارا آقا ہر قسم کے مہلک ہتھیار لے آیا, اسے بالکل کوئی رحم نہیں آیا. لیکن جس ثابت قدمی کو یہاں سادگی کہا گیا ہے, وہی سادگی بالآخر فتح پر تمام ہوئی. عملی طور پر کون بچا؟ نہ تو تم لوگ اتنے معصوم ہو, نہ ہی عوام گھاس کھا رکھی ہے. دوحہ معاہدہ کو حقیر مت جانو. میں آپ کو عرض کروں, بس آگے بلا 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 بلا, یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ دوحہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کے گلے میں پڑنا ہے حضور. اس کے اندر بہت ساری جو کمٹمنٹ ہیں اگلوں نے وہ نکال کے پڑھنی شروع کر دی ہوئی ہیں پچھلے کوئی 1.5 سال سے, کہ جناب انہوں نے دوحہ معاہدے کے اندر یہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے, یہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے. اور اس وقت آپ کے خلاف افغانستان میں ہونے والی کسی بھی برپا ہونے والی کسی بھی شورش کو, وہ جو آپ نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں, ان خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کے ان کو بھاری امداد دی جائے گی. اور یورپ کا اور امریکہ کا ان کو بھاری امداد دینے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یورپ اور فرانس اور برطانیہ میں مقیم ہیں. احمد شاہ صاحب کے سارے ایسٹس جو انہوں نے بنائے پہلی افغان جنگ کے دوران اور اس افغان جنگ کے اپنے اقتدار کے دوران 20 سالہ اقتدار کے دوران, وہ یورپ میں نا پیرس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز, ریزورٹس اور ریکریشنل سینٹرز اسٹیبلش کیے, جو کہ ملینز آف یوروز کے تو ہیں, اگر بلینز کے نہیں ہیں تو بلا شبہ ملینز آف یورو کے بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں ان کے وہاں پہ. اسی طرح جو دوسرا ان کا گروپ ہے, انہوں نے جو اپنے ایسٹس اسٹیبلش کیے ہیں امریکی امداد سے, وہ بھی امریکہ میں اسٹیبلش کیے ہیں. تو امریکہ اور یورپ انہیں اس لیے بھی رقم لگاتے ہیں کہ گھوم کے ہماری معیشت میں ہی آ جاتی ہے, یہیں پہ یہ ایسٹ ویسٹ بنا لیتے ہیں, اور یوں یہ جو ہے سلسلہ کچھ ہمارے فوجی جرنیلوں کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے, وہ بھی بنا لیتے ہیں اور یہ بھی بنا لیتے ہیں. تو خیر آپ ان کو یوں دیکھ سکتے ہیں, جو گراس روٹ کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہے اس تک تو شاید 1-2% بھی نہیں پہنچتا, لیکن شورش برپا ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا یہ والا رسپانس ہے اس اسٹریٹجی کے جس کی طرف ہم بارہا اپنے ویلاگز کے اندر اشارہ کرتے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کے اوپر یہ مشکل وقت آنے لگا ہے, اس کی تیاری کر لیں. اور وہ جو کٹھ ملا آپ نے مسلط کر لیے ہیں مختلف وزراء کے نام کے اوپر, اور خاص طور پہ یورپ میں جو سودا بکنا ہے وہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی والا بکنا ہے, خواتین کی تعلیم پہ پابندی والا سودا بکنا ہے آپ کے خلاف, اور آپ کا ہو جانا ہے حشر. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ہونا ہے نشر, کیونکہ نشر ہوگا تو مزید رقم ملے گی نا ان نشر کرنے والوں کو اور حشر کرنے والوں کو. تو ہم نے بر وقت نشاندہی کر دی تھی کہ مشکل وقت آ گیا ہے, تو اس لیے سلواریں ٹونگ لیں, وضو فرما لیں, ٹھیک ہے نا,
اور اب ذرا ان کا مقابلہ کریں، اور اب وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے روب عمل آئیں گے۔ وہ جو پچھلی حماقت انہوں نے فرمائی تھی وہ حماقت شاید اس دفعہ نہ ہو، آپ کو نئے ان سے پتہ چلے گا۔ باہر بیٹھ کے بم برسانا اور اندر آ کے شہر کو جو ہے وہ مینج کرنا، یہ دو مختلف سائنسز ہیں۔ بم تو آپ نے برسا لیے، خودکش بھی کر لیے اور ہمیں بھی دبکا لیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے، شہر آپ سے نہیں چل رہا، معیشت آپ سے نہیں سنبھل رہی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پاکستان کی کاسٹ کے اوپر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے پاس اب ہمت نہیں ہے وہ کاسٹ ادا کرنے کی۔ پاکستان کی اپنی معیشت بیٹھی پڑی ہے، وہ جوتے ماریں گے، کھلے پھیریں گے آپ کو، ہیں لمحہ پا کے کھلے پھیریں گے۔ آپ ذرا ڈالر یہاں سے سمگل کر کے تو دکھائیں نا۔ بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔